کا خیر مقدم ہے چھٹی شریف کا یہ خصوصی اہتمام اور نشریات اور ٹرانسمیشن جو کہ آپ الحمدللہ لاہور سے بھی آپ نے دیکھا، داتا حضور کے دربار سے، اور کراچی سے بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مقصد یہی ہے اے آر وائی فیملی کا کہ پوری دنیا میں خواجہ صاحب کے جشن کو پیش کیا جائے۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنی کمپیکٹ ٹرانسمیشن الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی پیش کرتا ہے، یہ اعزاز کسی چینل پر نہیں دیکھا جاتا۔ یہ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ والوں سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ والوں کے پیغام امن کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، جیسا کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عام کیا۔ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب نے ماشاءاللہ متعدد آیات، لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر کہاں ہے قرآن میں، تو دیکھیں کہاں ہے اور کس پارے میں نہیں ہے، کس مقام پر نہیں ہے، کس انداز میں فرمایا۔ اور یعنی کہ انعمت علیہم سے لے کر اور عباد الرحمن کی جتنی صفات ہم دیکھتے ہیں، ان صفات کی متصف شخصیت جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو آج صدیاں گزرنے کے باوجود نہ جانے کتنے ہی حکمران چلے گئے ہوں گے، لوگوں کو نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن خواجہ صاحب نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ آج بھی ان کا نام محبت اور احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب موجود ہیں، اور صحبت اولیاء کے حوالے سے سوال ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اولیاء اکرام سے محبت اور ان کی صحبت کی ضرورت اور اہمیت فی زمانہ ضرور بتائیے گا۔ آج بڑا افتراق ہے، انتشار ہے، اور ذہنی انتشار بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس ماحول میں اہل اللہ سے محبت اور ان کی صحبت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے بھی آج کے دن کی مبارکباد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، جن کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے توسط سے ہماری حاضری بھی لگ گئی، ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہو گئی کہ ہم ان کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ آپ نے جو سوال کیا بڑا اہم ہے، کیونکہ قرآن کریم کا یہ خاص مضمون ہے کہ وہ معیت کو، صحبت کو اور ساتھ ہونے کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اچھا، دونوں پہلوؤں سے دیتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، یہ روک دیا قرآن وَلَا تَقْعُدْ دونوں طرف سے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب تمہارے پاس قرآن آ گیا، ذکرہ آ گیا، نصیحت آ گئی، تو ایک بات یاد رکھنا، اب قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ رہنا، ظالم کے ساتھ مت بیٹھنا۔ سبحان اللہ، تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا تمہیں ظالم بھی بنائے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا، سبحان اللہ۔ یہ منع کر دیا۔ اچھا جی، کہاں بیٹھیں؟ کہا ادھر آؤ، میں تمہیں ان کی مجلس بتاتا ہوں جو میری مجلس میں رہتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، یہ کیا اچھی بات کی بھئی، کیا کہنا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دیکھیں دونوں پہلو آ گئے، یہی بات، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے اور میرے سچوں کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے۔ یا اللہ، جب ہم تیرے سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو تو ہی اپنے کلام میں بتا کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی میت میں آگے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ معہ جی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے معہ سے خاص اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف، سبحان اللہ، کیونکہ وہ سب سے زیادہ حضور کی میت سب سے زیادہ قربت۔ تو اب جب وہ حضور کی مجلس میں آگے، صحبت میں آگے، معیت میں آگے، تو اب ہوا کیا؟ وہ بھی حضور نے ہی بتایا قرآن کے ذریعے کہ جب غار میں موجود تھے نا، کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی یہ اشارہ کر دیا کہ جب بندہ اللہ کی میت میں جاتا ہے نا تو پھر اللہ بھی بندے کی میت میں آ جاتا ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ انسان کو، حضرت ابو بکر صدیق کو اور اس طرح ان کے رستے پر چلنے والوں کو اللہ کی معیت مل جائے اور اللہ اعلان کر دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ جو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں یہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ انسان جس کے ساتھ بیٹھے گا اسی کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے بڑی خاص تاکید فرمایا وَاصْبِرْ، رئیس بھائی بسم اللہ، وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام خدا کی محفل میں ہیں، جو صبح و شام خدا سے دعائیں کر رہے ہیں، جو صبح و شام خدا کی عبادت میں مصروف ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بڑے صبر کے ساتھ ان کے ساتھ جوڑ لیں۔ صبر کا لفظ اس لیے فرمایا
کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مجلس میں جا کے بیٹھے کسی نے بلا لیا اور بیٹھ کے چلے گئے، بس جی کبھی کبھی میت مل گئی. اس لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا وَاصْبِرْ، صبر کے ساتھ جمع رہنا ہے، یہیں رہنا ہے اور کہیں نہیں جانا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. یا اللہ کیوں ان کے ساتھ رہنا ہے؟ فرمایا یریدون وجہہ، اس لیے ان کے ساتھ رہنا ہے، یہ میرے علاوہ کسی کی مراد رکھتے ہی نہیں، ان کی مجلس میں میرے علاوہ کسی کی بات ہوتی ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، یہ ہر وقت میری بات کرتے ہیں. اشد حب للہ اشد حب للہ کے مصداق ہیں. یہاں جب تم آ جاؤ گے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کا جو جلیس ہوتا ہے نا، یعنی ان کی مجلس میں بیٹھنے والا، وہ اگر ایک لمحے بھی بیٹھ جائے تو محروم نہیں رہتا، خدا کی رحمتیں اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ جو اس کو پہلو دیا نا آج کے معاشرے کے حوالے سے، یقین کریں کہ جب بھی معاشرے کے اندر کمی، نقص اور عیب پیدا ہوتا چلا جائے گا، قرآن کی ضرورت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. تو آج آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت ہمارے سننے والے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والے زندگی کے ہزار شعبوں میں ماہر تھے، لیکن زمانے نے ان کو صحابہ کہا. صحابہ صحبت سے ہے، بے شک یعنی اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی مجلس ہوتی ہے، انسان کی صحبت ہوتی ہے، وہ کہاں بیٹھ رہا ہے. تو وہ ان کا عنوان بن گیا کہ یہ کون لوگ تھے، یہ مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھنے والے تھے. تابعین کون لوگ تھے؟ جو صحابہ کی اتباع کرنے والے تھے. تو یہ سلسلہ اسی طرح بزرگان دین سے امت میں جڑ گیا کہ جو ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہے وہ زمانے میں اپنا فیض دے رہا ہے. تو اس لیے آج بھی وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے. آج بھی آپ تلاش کریں ان لوگوں کو جو خدا کی معیت میں رہتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی خدا کی معیت میں چلے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. اس وقت اجمیر شریف بقعہ نور بنا ہوا ہے، اور الحمدللہ ARYQ TV کے ذریعے اور اس اسکرین کے ذریعے خواجہ صاحب کے پیغامات، ان کے فضائل، ان کے مناقب کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور تمام لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ آج چھٹی شریف ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ لاہور سے لے کر کراچی اور پوری دنیا میں جو آج ہو رہا ہے، یہ ذکر صالحین میں سے ایک صالح کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا، کہتے کیوں کیا جا رہا ہے جناب؟ یہ جو ہے رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، رحمتوں کے نزول کا سبب کیا فرمائیے گا؟ کیا ذکر صالحین جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے؟ کیا فرمائیے سوال؟ بالکل. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قرار دیا. سبحان اللہ. فرمایا کہ ذکر کرو حضرت زکریا علیہ السلام کا، اس لیے کہ نبیوں کا ذکر، صالحین کا ذکر، اللہ کے پیاروں کا ذکر یہ رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے. بلکہ رئیس بھائی، جہاں اللہ کے پیارے بندے جلوگر ہوتے ہیں، جہاں وہ ذکر کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ محراب مریم، وہاں پر بی بی مریم عبادت کرتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور وہاں انہوں نے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی، دعا کی. دعا تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ قبول و منظور فرماتا ہے، لیکن فرمایا کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، جہاں وہ ذکر کر رہے ہیں اور جہاں ان کے ذکر ہو رہا ہے، وہاں خصوصی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت عطا فرمائی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ. فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جب وہاں پر دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ کی بشارت عطا فرمائی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اسی محراب کے اندر کھڑے تھے. تو پتہ چلا کہ جس جگہ پر ذکر کرتا ہے ان کا ذکر ہونا، ذکر الصالحین عبادت. فرمایا کہ یہ ذکر الانبیاء و ذکر الصالحین یہ عبادت ہے اور رحمتوں کے نزول کا سبب ہے. گناہوں کا کفارہ بھی کہا گیا. گناہوں کا کفارہ بھی کہا گیا. تو یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی، علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ ان کا ذکر، ان کی معیت، ان کی صحبت یہ بار بار حکم دیا گیا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے فرمایا کہ برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. حضور نے مثال دی، فرمایا مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء کحامل المسکی و نافخ الکیر. فرمایا کہ اچھے بندوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے آپ خوشبو والوں کے پاس بیٹھے ہیں، اور برے بندوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے بھٹی جھونکنے والوں کے پاس. مراد یہ ہے کہ وہاں سے آگ کے جھونکے آئیں گے اور وہاں سے خراب چیزیں آئیں گی. تو یہ ایک مسلمان بچہ، ایک مسلمان نوجوان، اس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے آج خواجہ صاحب کی اس عرس پاک کے موقع پر، کہ بیٹا آپ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کی گیدرین کے اندر بیٹھے ہوئے. آپ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بگڑتے کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی والدین چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہوں. کہتے ہیں کیا ہوا بھائی، اتنے اچھے والدین تھے، اتنا اچھا باپ دادا تھا، اتنا اچھا خاندان تھا، یہ بچہ کیسے بگڑ گیا؟ کہتے ہیں یار صحبت بڑی خراب ہے.
صحبت کا بڑا الصحبت مؤثر، صحبت بڑی مؤثر ہوتی واہ ہے. واہ. تو یہ بار بار اللہ کے نیک بندوں کا دیکھیں، یہ جو نعوذ باللہ من ذالک آج بچوں کو باغی کیا جا رہا ہے کہ یہ بابے تو شاید کوئی نہیں، یہی وہ بابے ہیں. آپ نے کہا کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن میں ترجمہ ان کا تذکرہ، اور یہی بابے ہیں آج یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، یہ جو اسلام کا پرچم اور اسلام کا گلشن لہلہاتا ہوا ہے، یہ صدقہ ہے ان اللہ والوں کا، صدقہ ہے خواجہ خواجگان کا، صدقہ ہے داتا صاحب کا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، بہت کمال کلام فرمایا آپ نے. علامہ صاحب آپ نے بھی دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے، ورنہ ہم آپ سے مزید کلام سنتے ہیں، اور محمود بھائی سے منقبت بھی سننی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرے بعد جو ہے ہمارے بہت ہی باصلاحیت کمپیئر اینکر ہمارے سمیر احمد صاحب انشاءاللہ جوائن کریں گے دیگر مہمانوں کے ساتھ. علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہوں گے، اور جناب حافظ مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور دیگر ثناء کے ساتھ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے ہمارے الحاج محمود الحسن اشرفی. الہی تاب خورشید و ماہی، الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. میری جانب سے ایک بار پھر پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والوں کو خواجہ صاحب کی چھٹی شریف بہت مبارک. اور آج انشاءاللہ نشتر پارک کراچی میں بہت بڑی محفل سما انشاءاللہ منعقد ہو رہی، جسے ARYQ TV پر بھی آپ دیکھیں گے، تو وہ بھی جشن خواجہ غریب نواز کا ایک حصہ ہے. بسم اللہ. الحاج محمود الحسن اشرفی منقبت در شان حضور خواجہ غریب نواز پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، ٹرانسمیشن جاری ہے، سمیر احمد صاحب جوائن کریں گے. بسم اللہ. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز. حضور اشرف سمنا کے نام کا
لیے غریب نواز نہ مجھ سا کوئی گدا ہے نہ تم سا کوئی کریم نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید زمانے بھر سے مجھے کر دیا غنی سید میں صدقے جاؤں تیرے